جمعے کے دن کا مطلب جمعہ یار یہ ٹاپک نہیں ہے پورا، لیکن میں پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں. سر حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جمعے کو عید سے اٹیچ کیا گیا کہ جمعے کو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا. اگر میں حدیث پاک ہی بول دوں تو حدیث پاک یہ ہے الجمعۃ عید للمسلمین، کہ مسلمانوں کی جو جمعے کا دن ہے مسلمانوں کے لیے وہ عید کا دن ہے. تو جس طرح لوگ عید پہ تیار ہوتے ہیں اپنی خواہشات کا، اپنے چہرے پہ اسمائل کا، اپنے لباس کا، اپنے کلچر کا، اپنے سلیقے کا، اپنی تہذیب کا، اپنے تہذیب و تمدن کا خیال جس طرح ہم عید پہ کرتے ہیں، ہم وہ والی عید کو ویسا ہی کلچر، ویسی تہذیب، ویسا سلیقہ، ویسا ہی طریقہ یہ کیا کریں ہم جمعے کے دن میں ایڈ کریں. اور جو ہم تب نئے کپڑے پہنتے ہیں عید والے دن، وہی کپڑے ہم کیا کریں، ویسے کپڑے ہم ایک جمعے کے لیے ریڈی ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے، لوگوں تک یہ میسیج جائے کہ یار نان مسلم صرف یہ نہ سمجھیں کہ ان کی عید کہاں آتی ہے پورے ایک سال کے بعد. نہیں، ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے، میسیج یہ ہوتا ہے کہ میسیج یہ جانا چاہیے کہ یار ان کی عید ہر 8 دن بعد، ہر 7 دن بعد کے بعد آتی ہے. تو اصل میں عید ہے، کس کو بولتے ہیں کہ عید کا مطلب خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی کہ جس میں آپ اپنے پورے خاندان کو سمیٹ کر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم تو عید کے میسیج بھی چاند رات کے میسیج کسی اور کو کر دیتے ہیں نا، کیا خیال ہے. لیکن ہمیں یہ عید کا جو سسٹم ہے نا، سارا عید کی جو خوشیاں ہیں سر، وہ خوشیوں کا اصل مطلب کیا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اماں کو، اپنے ابا کو، ایک پورے خاندان یا کنبے کو لے کے کیا کرنا، سیلیبریٹ کرنا، ان کو پھر عیدی دینا. پاکٹ منی بھی تو ملتی ہے، لیکن عید کی عیدی میں ایک اپنا فلیور ہوتا ہے نا، کیا خیال ہے، اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جمعے کا دن بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جمعے کے دن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا کلچر ہے، آپ کی تہذیب ہے. آپ اس تہذیب کو چینج نہیں کر سکتے. کچھ تہذیب یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہیں، سمجھیں، کہ جس کو اللہ کے رسول نے حکم کہہ دیا ہے کہ یہ والا حکم مسلمان مانیں گے. سچ بولنا کیا ہے، اچھی بات ہے، اخلاق کا بہترین پلر ہے کیا، سچ بولنا. نہیں بولیں گے تو کردار پہ انگلی اٹھے گی، بندہ کھڑا نہیں ہے، بندہ کردار کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے تب جب انسان خود سے جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مارک ٹوین کا بڑا پیارا جملہ ہے گورے کا، وہ کہتا ہے کہ ابھی سچ جوتے ہی پہن رہا ہوتا ہے اور جھوٹ پورے معاشرے کا چکر لگا کے وہاں کھڑا ہوتا ہے. سچ کو جانے میں ٹائم لگتا ہے. میری ویڈیوز کوئی 1000 بندہ دیکھتا ہوگا، 1500 بندہ دیکھتا ہوگا، سچ ہے نا، حق ہے. ابھی یہیں پہ پارٹی ہو رہی ہے، ہاں جی کیا خیال ہے، راتوں رات وائرل، سمجھ آ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اس مہنگائی میں، ہم معاشرے کی مہنگائی میں اتنا ڈیپتھ میں جا چکے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یار اصل و رسوخ کیا ہے، دین دنیا کیا ہے. ہم دونوں کو اکٹھا لے کے چل رہے ہیں، ہم دونوں کو اکٹھا لے کے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں دین بھی یار وہ تو 1400 سال پرانا تھا. دین تو ہمیں کلچر نہیں سکھاتا، دین تو ہمیں ماڈریشن نہیں سکھاتا، دین تو ماڈرن ہونا نہیں سکھاتا. یار میرے خیال سے جب مجھے دیکھیں ذرا اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ میں دین کے کلچر کے اندر ہوں کہ نہیں ہوں، یہ ذرا مجھے بتائیں. میں پورا مینیج کر رہا ہوں اپنے آپ کو. کیوں؟ صرف جبہ پہننا دین نہیں ہے یار، اچھی بات کرنا دین ہے، اچھی فکر رکھنا دین ہے. شاہ جی کیا خیال ہے، اچھی سوچ رکھنا دین ہے. یار ہم نے دین کو نماز، 5 نمازیں، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ تک رکھا ہے یار، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یار یہ پوری یہ جو سچ بولنا ہے، کیا یہ دین نہیں ہے؟ یار اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں، دین نہیں ہے. ہیلپ کرنی ہے کسی کی، دین نہیں ہے. ادب کرنا کسی کا، دین نہیں ہے. دین ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ حضرت واصف علی واصف کی بڑی پیاری پیشن ہے. وہ کہتے ہیں جس کی انسان جیسی شکل ہو نا اس کی مدد کر دیا کرو، کہ جس کی انسان جیسی شکل. انہوں نے فرقہ پرستی کو کیا کیا، دور کر دیا، اور دور کر کے صرف انسانوں کو متحد یونائٹ کیا انہوں نے.
انہوں نے کہا نہ کرسچن دیکھو، نہ بدھ مت دیکھو، نہ عیسائی دیکھو، نہ کچھ نہ دیکھو، مسلمانیت کچھ نہ دیکھو، کہ جس کی مسلمان جیسی، جس کی انسانی شکل ہے نا، جس کا انسان جیسا ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہے، اچھا سا کیا کہتے ہیں یہ فیس ہے، داڑھی مبارک ہے، نہیں ہے، اس کی مدد کر دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانوروں سے تو بچا ہے نا. کیا خیال ہے؟ جانوروں سے اس کا میچ نہیں ہوتا. لیکن یقین کریں کہ اس لیے میں یہ تھوڑا سا کرتا ہوں کہ یار اپنے کلچر کو لے کے چلنا چاہیے. یقین کریں جب آپ اپنے معاشرے میں نکلتے ہیں نا، آپ کے جوتے سے پتہ چلتا ہے آپ کتنے مینرزم ہیں، آپ کے اندر کتنا کلچر ہے، آپ کے اندر کتنی تہذیب ہے، آپ کے اندر کتنی ثقافت ہے، آپ کا خاندان کتنا اچھا ہے. یقین کریں ہمارے گلے میں چین ہوتی ہے، یقین کریں مجھے بالکل یہ نہیں ہے کہ یار دیکھو ایک عورت کی زینت ہے نا چین ڈالنا. وہ 9th کلاس کا ایک بچہ تھا احمد، اس نے کیا کہتے ہیں یہ چین ڈالی تھی، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں جانتے. اس نے چین ڈالی، میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا بچے تیری پورے خاندان کی ہسٹری اس ٹائم پہ میرے ہاتھ میں ہے اور تو نے خود دی ہے، لے سر لے لے میرے پہ بات کریں. اسی طرح ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ یہ وکیل ہوتے ہیں نا، وکیل کو خاندان کی کنڈلیوں کا پتہ ہوتا ہے وکیلوں کو. کیوں؟ وہ میں کل ٹیچرز پڑھا رہا تھا تو میں نے ابھی یہاں پہ ابھی نہیں ہے، نہیں تو وہ سیکنڈ کرتا میری بات کو. میں نے ان سے کہا کہ ٹیچر سے کہا کہ 3 بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. 3 بندوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. فرسٹ جو وکیل ہے اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سیکنڈ ڈاکٹر سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو بیماری نہیں بتائیں گے صحیح طریقے سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے نا، علاج نہیں ٹھیک ہو سکتا. دی فرسٹ تھنگ از ٹیچر. یار اس کو آپ کی ہسٹری کا نہیں پتا ہوگا نا سر، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور وکیل اور ڈاکٹر یہ استاد کے انڈر میں ہوتے، استاد کے انڈر میں ہو کے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، استاد کے انڈر میں ہو کے وہ وکیل بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کس کو ہونا چاہیے؟ استاد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے میں نے میری لاسٹ ٹائم ابھی کوٹیشن گئی ہے کہ شاگرد سمجھے تو استاد نعمت بھی ہے اور رحمت بھی. اگر آپ تک پہنچی ہے تو پہنچ گئی آپ تک. اگر شاگرد سمجھے تو استاد نعمت بھی ہے اور رحمت بھی، اگر نہ سمجھے تو دونوں ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ دونوں ہی نہیں ہے. جب میں نے یقین کری کوٹیشن میں نے سر کو دکھائی نا، میں نے کہا سر یہ ذرا اسٹیمپ لگا دیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں تھی. تو سر نے ایک اچھی والی اسمائل دی اور اسمائل دینے کے بعد انہوں نے کہا آپ صاحب کس کلچر کی بات کرتے ہیں؟ اندھیرے میں کلے چراغ لے کے نکلے ہوئے آپ. میں نے کہا سر میں ان لوگوں کے لیے نہیں نکلا جو مجھے کہیں سر آپ نے بہت اچھا کام کیا، میں اس ذات کے لیے لے کے نکلوں جو بات اندر تک کی جانتا ہے، جو دل کے احوال جانتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی 1000 بندے تک پوسٹ پہنچی ہو، اس سے آگے نہ گئی ہو. میری کوشش ہوتی ہے کہ یار جتنے بھی گیجٹس ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ہیں نا، میں سب پہ اپنی کیا کروں، اپنی فکر دے دوں، اپنی سوچ دے دوں کہ ایک گفتگو کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے بندے کو پہچاننے کے لیے. کیا بولے؟ گفتگو کا صرف ایک جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان کا پتہ چلتا ہے. آپ لاسٹ ٹائم ایک بھائی کو لے کے آئے جنہوں نے آرمی سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یقین کریں میں نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے. وہ پتہ نہیں آپ کے بھائی تھے، چاچو تھے. اب ایک جھلک میں مجھے یہ سارا کلچر سمجھ آ گیا کہ یار یہ کس کیٹیگری کے بندے ہیں. ٹھیک ہے شاہ جی، میں نے تب کرسی چھوڑ دی تھی، میں تب کرسی سے اٹھ گیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ آپ شاہ صاحب ہیں. اس سے پہلے اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو کھڑے ہو کے پڑھاتا. شاہ جی آپ کے سامنے میں بیٹھتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کا علم ہے نا یار، میں نے جس ذات سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ یار استاد بیٹھ کے نہیں پڑھاتا. شہزاد کو دیکھ میں نے اپنے سینئر سے یہ سیکھا ہے کہ یار شہزاد صاحب زندگی میں نہیں بیٹھ کے پڑھاتا. عادت ہے ان کو، ایک ٹیچر بیٹھ کے نہیں پڑھاتا، عادت. قاسم علی شاہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جناب میری ہسٹری کے 10 گھنٹے مجھے کھڑا کر کے میرے سے لیکچر لے لے میں دے دوں گا. کیوں؟ سر فیلڈ آپ کو جوڑتی ہے رب سے. فیلڈ بہانا ہوتا ہے جڑنے کا.
سجدہ بہانہ ہے رب سے جڑنے کا، تہجد بہانہ ہے کس سے جڑنے کا؟ رب سے جڑنے کا۔ یقین کریں آپ 3 بچوں کو پڑھاتی ہیں نا میم، 3 بچوں کو بہت اچھا لیسن دیتی ہیں، آپ کے دل نے گواہی دی ہے نا یار آج میں نے بہت اچھا پڑھایا، یقین کریں وہ قبول ہو چکا ہے۔ یقین کریں اس گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد میں ڈیلی سوچتا ہوں اپنے بارے میں، یار آج بچوں کو کچھ پڑھایا ہے، آج بچے سب آپ سے کتنا خوش تھے، ناراض ہو کے کتنے گئے، علم لے کے کتنے گئے، آپ کسی کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے کہ نہیں بنے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ اصلاح کا ذریعہ۔ سر اصلاح کی بات سارے کرتے ہیں، اصلاح کا ذریعہ کوئی بنتا ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں رات کو سوتے ہوئے یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میری فکر، میری سوچ میری یہ ہوتی ہے کہ یار آج کوئی بچہ نہیں آیا، یار کل ایک بچہ نہیں آیا تھا، یار پرسوں ایک بچہ نہیں آیا تھا، یار پرسوں شیر علی نہیں آیا۔ یقین کریں وہ میں سیریسلی یہ میرا اللہ جانتا ہے، میں نام اس لیے لے لیا کہ میرے منہ پہ آ گیا، نہیں تو میں یہ راز رکھتا۔ وہ بڑا پیارا ایک شعر ہے اقبال کا، کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ لاسٹ ٹائم نا میں نے اسپیچ لکھ کے دی میم کو، تو میں نے پورا نظم لکھ دی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ بہت بڑا شعر ہے یہ، ہم صرف ایک جملے پہ اتر دے نا، یہ والے جملے پہ، گفتار میں کردار میں کریکٹر اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ یقین کریں میں ایک بندے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں اس اکیڈمی کی، اس انسٹیٹیوٹ کی ساری کلاسز میں جاتا ہوں، جس طرح سر ساری کلاسز کا جان پہچان رکھتے ہیں نا، اس لیے میں بھی ایک بچے سے سیکھتا ہوں کہ یار وہ بچہ کیوں نہیں آیا، یار یہ تم کل کیوں نہیں آئی تھی، وہ چائے بنانا کس کو آتی ہے اچھی۔ یقین کریں میں اس طرح کے کوشچن کیوں پوچھ رہا ہوتا ہوں، یار اٹریکشن ہوتی ہے، ملتا ہے کچھ، بچہ اچھا سمجھتا ہے، بچہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، یار ہمارے یہ سر تو ہیں بھائی بھی ہیں، اگر سمجھے تو سیدھی بات ہے، شاگرد سمجھے تو استاد نعمت بھی ہے رحمت بھی، اگر نہیں سمجھنا تو مجھے کیا خیال ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ کیا ہے ہمارے لیے؟ عید کا دن۔